نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے و منہج پر بہت ہی بہترین تصنیف ہے، اس سے قیامت کے دن پر ایمان لانے کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں بعض ابتدائی باتیں سنی تھیں. انشاءاللہ آج اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جب اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو خود اس کے لیے کن چیزوں کا کرنا اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، نیز اس کے رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے جن کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، صبر کا مرحلہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی رعایت کرنے سے ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، اور شریعت میں اس تعلق سے جو رہنمائی کی گئی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جائے. بعض احباب کی خواہش بھی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ اس سے پہلے کہ آگے کے مراحل کو، قیامت کے، قبر کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو بیان کیا جائے، یا قبر کے اندر جو مراحل پیش آتے ہیں ان کو بیان کیا جائے. اس سے پہلے موت سے پہلے کا مرحلہ اور موت کے بعد کا مرحلہ جو ہے، تدفین سے پہلے کا، ان امور کو بھی بیان کیا جائے. اس کے لیے سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے، ان میں سے بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہے، ان میں سے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہماری نظر میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی احکام الجنائز ہے. اس کتاب کے شروع میں شیخ نے میت کے تعلق سے اور اس کے رشتہ داروں اور دوست و احباب کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بعض بہت ہی اہم باتیں ذکر کی ہے. اس لیے اختصار کے ساتھ پہلے آپ کے سامنے ان نصیحتوں کو، ان ہدایتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ چونکہ اس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے، تاکہ ہم علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی طے کر سکیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ سکیں. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ایک مریض کو جو ایک دم آخری حالت میں پہنچ چکا ہو، ایک دم قریب الوفات ہو، اسے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. یہ تقدیر کا، اللہ رب العالمین کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، اور سب کے ساتھ یہ مرحلہ آنے والا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو، قضاء و قدر پر راضی ہو، اور اس حالت میں صبر کا دامن بالکل نہ چھوڑے. بعض لوگ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، یہ نہ دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے بہتر ہے، نہ آخرت کے لیے بہتر ہے. اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جزا فضا سے انسان محفوظ رہے، بچا ہوا رہے، صبر کرتا رہے،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اوقات کو آپ یاد کریں. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور اس درس کو میں اس سے پہلے نظام آباد میں سیرت رسول کا جو مکمل تقریباً 1 مہینے کا درس تھا میرا، اس میں بیان کر چکا ہوں، جس میں آخری درس وفات رسول کے متعلق ہے. تو اس تفصیل کو آپ اس درس سے یوٹیوب کے اندر یہ درس موجود ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. جمعیت اہل حدیث نظام آباد کے یوٹیوب چینل پر یہ تمام دروس موجود ہیں، مکمل سیرت رسول پیدائش سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. تو آخری درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جو کچھ کیا، یہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے. ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت کے مرحلے سے گزرے، انتہائی تکلیف کے عالم میں گزرے، لیکن صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا، صبر کرتے رہے. تو اسی طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ اس مرحلے میں صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سرا شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضرا صبر فکان خیرا لہ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی عجیب و غریب زندگی ہے. اس کی زندگی میں خیر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، شر ہے ہی نہیں. ایک مومن کی زندگی میں اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، خوشی کے لمحات آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کبھی اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا فضا نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے. تو چاہے اس کی زندگی میں خوشحالی آئے یا مصیبت آئے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہے. وہ شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، 2 حالت کے علاوہ اس کی تیسری حالت نہیں ہوتی. یا تو اللہ کا شاکر بندہ ہوتا ہے یا صابر بندہ ہوتا ہے، اور دونوں کے دونوں عظیم عبادتوں میں سے ہے. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، بہت ہی پتلی سی کتاب، قاعدۃ فی الصبر، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور 20 سے 25 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. قاعدۃ فی الصبر انتہائی اہم کتاب ہے شیخ الاسلام کی. فرماتے اس کتاب کے شروع میں کہ اگر پوری شریعت کا خلاصہ نکالا جائے، کتاب و سنت کے تمام نصوص کو اکٹھا کیا جائے، اس کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ ہماری شریعت جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر. انہی 2 چیزوں پر پوری شریعت ٹکی ہوئی ہے. پورے شریعت کا خلاصہ یہی صبر اور شکر ہے. اسی کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر بیان کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. تو صبر کی صفت اور شکر کی صفت ایک عظیم صفت ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے. اس لیے ایک مومن کو ہر حالت میں ان 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہونا چاہیے. یا تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آئی ہے، یا پھر اگر کوئی اس کے ساتھ ایسی چیز پیش آئی ہے جو اسے پسند نہیں ہے تو صبر کرے، اور یہ بھی اس کے لیے ایک عظیم عبادت ہے. دوسری چیز کہ آخری لمحے میں خوف اور امید کے درمیان رہے، نہ حد سے زیادہ اللہ سے ڈر جائے کہ میری گناہیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے، یہ حالت بھی درست نہیں، اور نہ ایک دم مأمون ہو جائے کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، میرے لیے جنت تو پکی ہے، اور اپنے آپ کے اندر کیا ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، عجب کا بلکہ تکبر کا شکار ہو جائے. دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں. خوف بھی ہو، امید بھی ہو. خوف ہو کہ ہم نے بہت ساری گناہیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو کیا ہوگا، اور امید بھی ہو کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا.
تو خوف اور امید کے درمیان رہے۔ ایک حدیث سنیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان لڑکے کے پاس گئے، ایک دم آخری حالت میں، موت کی حالت میں، ایک دم پوچھا اللہ کے رسول نے کیف تجدک، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ اس نوجوان سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے محسوس کر رہے ہو ابھی؟ جواب کیا دیا اس نے؟ واللہ یا رسول اللہ انی لارجو اللہ وانی اخاف ذنوبی، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ساتھ میں جو گناہ میں نے کی ہے بڑا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس حالت میں، ایک دم موت کی حالت میں، اگر کسی بندے کی یہ حالت ہو جائے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو اللہ سے، تو اللہ رب العالمین جو کچھ وہ امید کر رہا ہے اللہ سے، اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے مایوس نہیں کرتا، اسے نا امید نہیں کرتا، جو کچھ اللہ رب العالمین سے امید کر رہا ہے عطا کرتا ہے۔ وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ، اور اپنے گناہوں کے تعلق سے جو ڈر رہا ہے نا، اللہ رب العالمین اسے مأمون بھی کر دیتا ہے، اسے امن و امان کے اندر اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ تو یہ مرحلہ جو ہے ایک انسان کو اسی طرح سے رہنا چاہیے، خوف بھی ہو اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے پر امید بھی ہو کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر موت کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے پھر بھی موت کی تمنا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جانکنی کے عالم میں، سنا اپنے چچا سے کیا کہہ رہے ہیں کہ موت کی تمنا، اب برداشت سے باہر ہے، موت کی تمنا کرتے ہوئے اپنے چچا کو اللہ کے رسول نے سنا، تو اللہ کے رسول نے کہا یا عم لا تتمنى الموت، چچا جان براہ کرم موت کی تمنا نہ کریں۔ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول اپنے چچا کو تلقین کر رہے ہیں کہ چچا جان یا عم لا تتمنى الموت، موت کی تمنا نہ کریں، ان كنت محسنا فان تؤخر تزداد احسانا الى احسانك خیر لک، اگر آپ اچھا عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو مزید جو کچھ آپ کو وقت ملے گا اس میں اور اچھا کریں گے، یہ آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن كُنْتَ مُسِيئًا فَأَن تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ، اور اگر آپ کسی برائی کے اندر، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ابھی آپ کے پاس فرصت ہے اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کا، توبہ کریں تو آپ کا دنیا میں باقی رہنا آپ کے لیے خیر ہی ہے، لہذا موت کی تمنا نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا، لہذا موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کہ آخر میں ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اجازت شرط کے ساتھ دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر کسی کی زندگی اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ اب اس کے پاس موت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اسے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو لگ رہا ہے کہ میرے لیے بس ایک ہی حل ہے موت، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایک دم آخری حالت میں پہنچ جائے کہ اسے صرف موت کی ہی تمنا رہے، اس کے علاوہ زندگی کی ذرہ برابر کوئی تمنا نہ رہ جائے، تو اس حالت میں بھی اولاً تو خودکشی کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، یہ حرام ہے اور اس کی کسی بھی صورت میں شریعت نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، اور اس کے لیے سخت وعید آئی ہے جہنم کی۔ اگر کوئی خودکشی کر لے، چاہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مرحلہ ہو، خودکشی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے، البتہ ایسی صورت میں جب انسان کو ایک دم موت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نظر نہ آئے تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے اس کا حل کیا سکھایا؟ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ،
تو اس طرح اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہو اللہ تو مجھے موت دے دے۔ تو اس طریقے سے انسان دعا کر سکتا ہے، اس کی رخصت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری لمحات کو آپ پڑھیں، انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، ان کی وفات کا واقعہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے حاسدین اور فاسد اور باطل عقیدہ والے اس طرح پیچھے پڑ گئے، اور بادشاہ وقت کو جس شہر میں بھی گئے اس قدر انہوں نے ورغلایا اور بھڑکایا کہ جہاں جاتے وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کو جلا وطن کر دیا جاتا اور نکلنے کا حکم دیا جاتا۔ فوراً نکلے، آپ کو رہنے کی اجازت نہیں شہر کے اندر۔ کئی جگہوں سے جب اس طرح ان کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ کتابیں ہیں، ان کا اپنا خاص شاگرد جو ہمیشہ سفر میں حضر میں رہنے والا تھا اور امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کی کتابوں کو لادا اور ایک جگہ جا کر وہ رکے ایک گاؤں میں، وہاں پر بھی یہ بادشاہ کے کارندے پہنچ گئے اور کہا کہ جلدی آپ یہاں سے باہر نکلے، آپ کو یہاں بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ عید کے دن امام بخاری رحمہ اللہ عید کے دن نکلے اور کہا کہ یہاں سے باہر نکلے ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو جن کے یہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یہ بادشاہ کے کارندے۔ اور وہاں سے نکلے، یہ وراق کہتے ہیں ان کے جو خاص شاگرد تھے کہ میں نے سنا امام بخاری کو نماز کی حالت میں دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کہ اللہ یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے انتہائی تنگ ہو گئی ہے، اب میرے لیے کوئی دنیا نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، تو اگر میرے لیے وفات ہی بہتر ہو تو اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور چند لمحوں کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کا قصہ بڑا طویل ہے، بہرحال وہ اصل ابھی موضوع نہیں ہے، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے انسان اگر ضرورت محسوس کرے تو دعا کر سکتا ہے، گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن یہ افضل نہیں۔ افضل کیا ہے؟ صبر کرے۔ اس کے بعد اس کے اوپر اگر لوگوں کے حقوق ہیں، خصوصاً یہ حقوق اگر مال سے متعلق ہے، مثلا کسی سے قرض لیا ہو تو ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، کسی کو تکلیف دیا ہو، ان سے معافی طلب کرے، اس لیے کہ دنیا میں کسی کے سامنے چھوٹا ہو جانا، معافی طلب کر لینا، یہ انتہائی اہون ہے بنسبت یہ کہ آخرت میں معاملہ پہنچے اللہ رب العالمین کے پاس اور اس عدالت میں جا کر ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ فیصلے کا سامنا کرنا پڑے۔ انسان صرف اس چیز کو اگر ہمیشہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی نظر کے سامنے رکھے تو بے شمار گناہوں سے بچ جائے گا۔ فکر آخرت کیا چیز ہوتی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ یہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں کہ واقف ہوں گے اس شخصیت سے۔ یہ ہیں قاری ایوب رحمہ اللہ، جانتے ہیں نا قاری ایوب رحمہ اللہ، جنہوں نے زندگی بھر مسجد نبوی کے اندر خصوصاً تراویح کی نماز میں امامت کی تھی۔ تقریباً 27 یا 28 سال مسلسل انہوں نے مسجد نبوی کے اندر تراویح کی نماز میں امامت کی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، جب ہم لوگ تھے تو ہمارے زمانے میں ہی وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ آخری زمانے میں مسجد نبوی کی امامت سے ان کو الگ کر کے پھر دوسرے ائمہ کو موقع دیا گیا آخری زندگی میں۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ایک خواہش باقی رہ گئی ہے کہ دوبارہ مسجد نبوی کی امامت مجھے ملی، اور آخری سال جس سال ان کی وفات ہوئی پھر دوبارہ ان کو بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ قاری ایوب اس سال کے ائمہ میں امام ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش بھی پوری کی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی ہمارے ہی ایک ساتھی نے بتایا، قاری ایوب کہاں کے جانتے ہیں؟ یہ قاری ایوب برما کے تھے، ہمارے پڑوسی ملک۔ وہ عربین نہیں تھے،
یہ تھے اصل برما کے، میانمار کے، چونکہ اس علاقے کے تھے اس لیے اردو سمجھتے تھے اور ہلکا پھلکا بول بھی سکتے تھے، لیکن ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی تھی سعودی عرب کی، ان کے بال بچے وغیرہ اردو نہیں بول پاتے تھے، لیکن قاری صاحب اردو جانتے تھے۔ ہمارے اس ساتھی کو پتہ نہیں تھا کہ قاری صاحب اردو جانتے ہیں، تو پڑھاتے تھے تفسیر کا مادہ۔ امتحان حال میں قاری صاحب کا ہی پیپر تھا، یہ اپنے ایک ساتھی کو امتحان حال میں جیسے ہی داخل ہوا کہا کہ کہاں جا رہے ہو، میرے بغل میں بیٹھو، دونوں ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کاپی دیکھ کر لکھیں گے۔ مذاق میں کہہ رہا تھا، یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ ساتھی بھی انتہائی نیک شریف تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کتاب بھی سامنے اگر کوئی کھول کر رکھ دے تب بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اتنا نیک تھا۔ لیکن مذاق میں اپنے ساتھی کو کیا کہا کہ کہاں دور جا رہے ہو، بغل میں بیٹھو، ہم ساتھ میں مل کر ایک دوسرے کی کاپی دیکھ کر لکھیں گے۔ قاری صاحب نے سنا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ قاری صاحب اردو سمجھتے ہیں، آ کے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، ساتھ مل کر دیکھ کر لکھو گے، ایک تھپڑ لگاؤں گا عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے قاری صاحب سے اردو سنا تو ایک دم بالکل تھر تھر آ گئے، ایک دم ڈر گئے کہ قاری صاحب نے ہماری بات سن لی، ہمیں تو مذاق میں کہا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ بہرحال ہوا، وہ دور بیٹھا، یہ اپنا وہیں پر بیٹھا جہاں بھی اس کو بیٹھنا تھا، پرچہ ملا، لکھنا شروع کیا۔ اب قاری صاحب کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ شاید چوری کرنے والا لڑکا تھا، پڑھنے لکھنے والا لڑکا ہے نہیں۔ اب پرچہ تقسیم کرنے کے بعد قاری صاحب اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ کیا لکھ رہا ہے یہ جواب۔ کافی دیر تک کھڑے رہا اور دیکھا کہ یہ بندہ بالکل بھی ادھر ادھر کہیں نظر بھی نہیں اٹھا رہا ہے اور بالکل صحیح جواب لکھ رہا ہے۔ کافی دیر تک قاری صاحب اس کے پیچھے کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ کس طرح وہ جواب لکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اشارہ کیا کہ اٹھو۔ اٹھا، دیکھا کہ قاری صاحب پیچھے کھڑے ہیں، ہکا بکا رہ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قاری صاحب پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد قاری صاحب نے کہا کہ مجھ سے قصاص لو، میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، اللہ اکبر، اسی لیے میں نے اس قصے کو ذکر کیا۔ قاری یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے قصاص لو، میں نے تمہارے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیا ظلم کیا میرے اوپر؟ کہا کہ تمہارے تعلق سے میرے دل کے اندر بدظنی آ گئی تھی، برے خیالات آ گئے تھے کہ شاید تم کوئی نکمے لڑکے ہو، چوری کرنا چاہتے تھے شاید تم، اور اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ تو تمہارے تعلق سے جو میں نے یہ گمان کیا تھا یہ درست نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ تم بالکل صحیح سے جواب لکھ رہے ہو اور کسی طرف تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہو، تو دنیا میں جو کچھ ہو سکے مجھے سزا دو، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں شیخ، آپ کو کیا میں سزا دوں، میرے دل میں کچھ بھی ذرہ برابر نہیں ہے۔ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ جب یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد وہاں سے ہی لے۔ جب یقین ہو گیا کہ آخرت میں معاملہ یہ جائے گا نہیں، دنیا میں رفع دفع ہو چکا ہے، اس کے بعد وہاں سے ہی لے۔ اسی طرح شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کے ایک دو نہیں کئی واقعات مشہور ہیں۔ کبھی اگر لغزش سے بھی، جیسے ایک لڑکے کا نام تھا سیام مانے روزہ، تو روزے کا دن تھا، وہ لڑکا کلاس میں غائب تھا۔ جب اس کا نام آیا تو غائب نکلا، تو شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کی زبان سے نکلا اما سیام فصام و نام، یہ سیام جو ہے روزہ رکھا اور سو گیا۔ تو دلبہ ہنسنے لگے، آگے بڑھ گئے، حاضری لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ کو خیال آیا کہ ہم نے اس طالب کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کے بعد استغفار کرنے لگے کہ وہ غائب تھا کلاس سے اور اس کے بارے میں ہم نے اس طرح ہنسا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سن کے اچھا نہیں لگے گا، تو اس کے ساتھ ہم نے ظلم کر دیا۔ بار بار استغفار کرتے رہے، بار بار استغفار کرتے رہے۔ اگلے دن جب حاضر ہوئے تو اپنے ساتھ اتنی کتابیں لے کر آئے اور کہا سب سے پہلے کہ سیام، تم کل غائب تھے اور تمہارے بارے میں ہم نے یہ باتیں کی ہے، تو ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو یا پھر قصاص لو۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ شیخ بالکل ہم معاف کرتے ہیں اور ذرہ برابر ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بھی آپ نے قصدن ہمیں کچھ کہا نہیں ہے، زبان پر آ گئی بات، آپ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد جب معاف کر دیا تو شیخ نے یہ ہدیہ دیا اس طالب کو کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس عمل کا شاید یہ کچھ کفارہ ہو جائے جو تمہاری غیر حاضری میں ہم نے تمہارے تعلق سے کہا تھا۔ ان دو واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ایک انسان آخرت کے بارے میں سوچتا رہے۔ دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھک جانے سے، آپ استاد ہیں، کسی اونچے لیول پر ہیں، کسی اونچے عہدے پر ہیں، اپنے نیچے سے نیچے لیول پر کسی شخص سے آپ جھک جائیں، اس سے معافی طلب کر لیں، اس سے آپ کی عزت کے اندر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آخرت کے اندر معاملہ پہنچ جائے تو اس وقت نیکی کے علاوہ کوئی چیز دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوگی، وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة۔ اگر کسی کے اوپر دنیا میں کوئی کیس ہے تو دنیا کے اندر ہی حل کر لے، چاہے عزت سے تعلق ہو، مال سے تعلق ہو، اور کسی چیز سے تعلق ہو، دنیا کے اندر ہی حل کر لے، آخرت میں کیس کو پہنچنے نہ دے، اس معاملے کو آخرت میں پہنچنے نہ دے، اس لیے کہ وہاں پر لا يقبل فيه دینار ولا درہم ان كان له عمل صالح اخذ منه واعطي صاحبه وان لم يكن له عمل صالح اخذ من سیئات صاحبه فحملت عليه۔ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، صرف نیکی اور گناہ ہوں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکی لے کر اس شخص کو دے دی جائے گی جس پر اس نے ظلم کیا ہے، اور اگر نیکی نہیں ہوگی تو اس کے گناہ کو اس کے سر پر لادا جائے گا، اور دونوں معاملہ انتہائی سنگین اور خطرناک ہے۔ اس کے بعد اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر کے جائے، وصیت کرنا چاہے تو وصیت کرے، اور وصیت اپنے وارث کے لیے نہیں کر سکتا، یعنی اس کے مال میں جن لوگوں کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ دوسرے لوگوں کے لیے چاہے تو وصیت کرے، لیکن وصیت بھی کتنا، 1/3 سے کم ہو، زیادہ سے زیادہ ثلث یعنی 1/3، ایک تہائی حصہ، 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ زیادہ سے زیادہ یہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی زندگی میں اس کے کسی بیٹے کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے پوتے پوتیاں موجود ہوں، تو اپنے پوتے پوتیوں کے لیے ضرور وصیت کرے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، اس لیے کہ وہ اس کے مال میں سے کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، اس کے مال میں سے اس کو حصہ ملے گا نہیں شرعی نقطہ نظر سے۔ اگر وصیت کرے تو وصیت کے طور پر وہ پالیں گے، اور بھی دوسرے لوگوں کو وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت کرتے وقت کبھی بھی کسی بری چیز کی وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ فلاں سے میرا جھگڑا تھا، میری نماز جنازہ میں بندہ حاضر نہ ہو، میری تدفین میں حاضر نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی ہے، اس کے ساتھ زندگی میں میرا جھگڑا تھا اور وصیت کر کے مرا ہے کہ اس کے تدفین و جنازے میں میں حاضر نہ رہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ تو حقیقت میں ایسی وصیت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ دوسری بات کہ اگر کوئی اس طرح کی وصیت کرے بھی تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ وصیت صرف وہی نافذ کی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے خلاف جو بھی وصیت کی جائے وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص نے، اس کے پاس صرف 6 غلام تھے، مال کے طور پر یہی اس کے پاس مال تھا، اس نے کیا وصیت کر دی، میری موت کے بعد یہ سب کے سب آزاد ہو جائیں گے۔ وفات ہوئی، اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، اللہ کے رسول نے تمام غلاموں کو بلایا اور کہا کہ یہ وصیت کتاب و سنت کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد 2 لوگوں کا جن کا نام نکلا انہیں آزاد کیا، اور باقی 4 کو غلام بنائے رکھا۔ ایسا نہیں کہ وصیت کر دی تو سب کو آزاد کر دی، ان کو غلام بنائے رکھا، اور ان کے وارثین کے درمیان پھر ترکے میں وہ تقسیم ہوئے۔ تو اگر کوئی شخص غلط وصیت کر دے تو تنفیذ نہیں کی جائے گی، وصیت وہی نافذ کی جائے گی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ بہت سارے لوگ لا علمی میں، جہالت میں عجیب و غریب وصیتیں کر کے جاتے ہیں، تو یہ وصیتیں کتاب و سنت کے اگر خلاف ہے تو نافذ نہیں ہوں گی۔
اسی طریقے سے جب وفات ہو جائے یا وفات سے پہلے ہی جو وہاں پر حاضر ہوں گے رشتہ دار، دوست و احباب، ان کو چاہیے کہ میت کو کلمہ توحید کی تلقین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی وفات سے قبل۔ موتاکم سے مراد جو قریب الموت ہو، ایک دم وفات کی حالت میں ہو، جاکنی کے عالم میں ہو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس لیے کہ آخری کلمہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا ادا ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جنت کے واجب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہوگا جس کا آخری کلمہ دنیا سے نکلتے ہوئے کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک تو ظاہری معنی ہے کہ یہی اس کی زندگی کا آخری کلمہ ہو، جیسے امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور انتہائی بڑے محدث ہیں، جرح و تعدیل کے امام تھے، ان کی زندگی کا آخری لمحہ جو ہے یہ بہت ہی عبرتناک ہے، سبق آموز ہے۔ جب جاگنی کے عالم میں پہنچے تو ان کے ارد گرد بہت سارے طلبہ علم اور محدثین کرام تھے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی طرف سے پڑھ نہیں رہے ہیں، اور انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کیسے اتنے بڑے محدث کو ہم کہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، حالانکہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کی حالت میں ایک شخص کو کہا کہ اے مامو جان، خال کہا، اے مامو جان لا الہ الا اللہ پڑھے، تو اللہ کے رسول نے اس حالت میں خود ایک شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنا بالکل جائز نہیں، اور اس کی علت کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہنے کے لیے اور اس تکلیف کے عالم میں انکار کر دے تو گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، جو کہ اس کے لیے بہت ہی خراب ہے۔ اس لیے ان سے کہنے کے لیے نہ کہا جائے بلکہ اس کے پاس کیا کیا جائے، خود سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کرے۔ اس طرح اگر کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ان محدثین کرام نے کیا کیا، اس کا طریقہ یہ نکالا کہ وہ اپنی طرف سے پڑھ نہیں رہے ہیں تو انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا جس میں اللہ کے رسول نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کیا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب انہوں نے اپنی سند سے حدثنا فلان عن فلان عن فلان کہنا شروع کیا تو امام ابو زرعہ الرازی ان کی اسانید کو سن رہے ہیں اور فوراً وہ اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کچھ کہے ہوئے کسی کی طرف سے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب سنتے ہیں اس حدیث کے سند کو تو کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث موجود ہے، مجھ سے سنو، میرے پاس یہ حدیث موجود ہے، مجھ سے سنو۔ اور پھر اس طریقے سے انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے۔ آخری جملہ کیا تھا، وجبت لہ الجنہ، یہاں کمپلیٹ نہیں کر سکے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے اور روح قبض ہو گئی۔ تو ان کی زبان سے آخری کلمہ کیا نکلا، یہی لا الہ الا اللہ کا، وہ بھی حدیث کی روایت کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے ہوئے، اور یہی حدیث سناتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو ایک ظاہری معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ گرچہ اس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو، لیکن اس کی پوری زندگی اس کلمے کے مطابق گزری ہو، توحید کے اوپر اس کی زندگی گزری ہو، شرک سے کبھی قریب نہ گیا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ گرچہ اس کی زندگی کا آخری کلمہ کوئی دوسرا کلمہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کی زندگی گزری ہے توحید کے اوپر تو اس فضیلت کے اندر وہ شامل ہے۔ اور اس معنی کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے سلف صالحین کا آپ قصے پڑھیں، آپ پائیں گے کہ کسی کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی ہے،
کسی کی وفات طواف کرتے ہوئی ہوئی ہے، کسی کی وفات اور کسی عبادت میں ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت میں ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آخری زندگی میں جیل میں تھے، اور جیل میں رہتے ہوئے 80 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے قرآن ختم کیا تھا۔ جب وفات ہوئی تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ القمر کی تلاوت کر رہے تھے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت پر پہنچے اور ان کی وفات ہوئی، اسی آیت پر پہنچے اور ان کی وفات ہوئی۔ تو دیکھیں آخری کلمہ ان کی زبان سے جو نکلا وہ لا الہ الا تھا؟ لا الہ نہیں تھا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ آیت ان کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ تھا۔ تو کیا کہا جائے گا، اس فضیلت کے اندر وہ شامل نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ تو اس کا معنی ایک عام یہ ہے کہ توحید پر اس کی زندگی گزری ہو، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ توحید کتنا اہم ہے۔ اگر توحید پر کسی کی زندگی گزرے تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر میت کے آس پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، میت کو قبلے کی طرف رخ کرا دیتے ہیں، ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، اور کیا کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ رخ قبلے کی طرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں کسی بھی حدیث سے، نہ سورہ یاسین کی تلاوت ثابت ہے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا جب یہ ثابت نہیں تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ جب وفات ہو جائے، اس نے اپنی زندگی پوری کر لی، دنیا سے رخصت ہو گیا، آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر شریعت کی طرف سے کچھ چیزیں عائد کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دے فوراً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو یہ نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس وجہ سے کیا کرنا چاہیے، ان آنکھوں کو فوراً بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ بہت تاخیر ہو جائے تو پھر بعد میں بند کرنا مشکل ہوتا ہے، اور دیکھنے میں بھی لوگوں کو کافی ڈراؤنا محسوس ہوتا ہے، اس لیے فوراً آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے گھر پہنچے، یہ ابو سلمہ کون ہے؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر، جن کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ام المؤمنین آئی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول پہنچے ان کے گھر تو دیکھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے دونوں آنکھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے جا کر کیا ان کے دونوں آنکھوں کو بند کر دیا، اور یہی حدیث بیان کی کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے، روح نکلتے وقت نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے کیا کریں، آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے گھر والوں کو سنا کہ وہ اونچی آواز میں رو رہے ہیں، تو منع کیا انہیں، اس طریقے سے رونے سے منع کیا، اور کہا کہ صرف خیر کی دعا کرو، اس حالت میں صرف خیر کی دعا کرو، یہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور کہا کہ اس وقت جو لوگ دعائیں کرتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اس وقت جو لوگ دعائیں کرتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اس وقت میت کے حق میں خصوصی طور پر اچھی دعا کرنی چاہیے، جن میں سے وہ دعا جو خود اللہ کے رسول نے اس موقع پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی، اس دعا کو یاد کر لیں۔ بلکہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے اور اسی وقت کے لیے خاص نہیں ہے، اگر کسی رشتہ دار کی وفات ہو چکی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے اس رشتہ دار کے نام کے ساتھ اس دعا کو بار بار دہراتا رہے۔ کیا ہے دعا وہ؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بالکل صحیح سند سے، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه۔ یہ کتاب دعا کی کتابوں میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی، عموماً جو دعا کی کتابیں ہوتی ہیں جیسے حصن المسلم ایک اچھی کتاب ہے، اس کتاب میں دیکھیں، انشاءاللہ امید ہے یہ دعا مل جائے گی۔ موبائل کے اندر بھی بہت سارے اپلیکیشن ہوتے ہیں، حصن المسلم کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے،
اور ہر زبان میں غالباً ہے یہ، آپ کو انگریزی کے اندر، ہندی کے اندر، دوسری زبانوں میں بھی یہ اردو کے اندر مل جائے گا، ٹھیک ہے، اپلیکیشن، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے دعاؤں کو یاد کرتے رہے۔ تو اس دعا کو اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کی وفات ہو چکی ہے نام لے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دے، پورا جسم کیا کرے، ایک کپڑے سے ڈھانپ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، ایک چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ تو اس طرح ڈھانپ دینا کیا ہے، سنت ہے، سوائے ایک حالت کے، اگر احرام کی حالت میں کسی کی وفات ہوئی ہو تو احرام کی حالت میں چہرہ اور سر کیا ہوتا ہے، کھلا ہوا رہتا ہے، تو محرم کو اسی حالت میں رکھا جائے گا جس حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے وہ اٹھے گا، اس لیے محرم کو احرام کی حالت میں ہی دفن کیا جائے گا، اس کے چہرے کو، اس کے سر کو ڈھانپا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کو اسی طرح کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے تجہیز و تکفین کا عمل انجام دیا جائے۔ بعض لوگ رشتہ داروں کو خبر کرنے کے لیے، سب کے حاضر ہونے کے لیے، زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھانے کے لیے بہت زیادہ تاخیر کر دے، ایک دن مکمل یا اس سے بھی زیادہ میت کو اس حالت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت سے مخالف ہے، اللہ کہ کسی کے پاس کوئی خاص عذر ہو، الگ بات ہے، یا مثلا کسی کی وفات رات کو ہی ہو تو رات کو تدفین کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ گرچہ اس کی اجازت ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہے رات کو دفن کرنا، لیکن یہ افضل نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ دن کو دفن کیا جائے۔ تو اگر کسی کو رات کی وفات ہوئی تو صبح تک انتظار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار دلی میں ہے، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی چنئی میں ہے، تمام کے تمام پہنچیں گے تبھی تدفین ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر لاش کو منتقل کرتے ہیں، آبائی وطن میں ہی دفن ہو، اس وجہ سے کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو دفن کرنے سے، میت کو دفن کرنے سے کہ جلدی کرو، جتنی جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا کام انجام دے دو۔ اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہو تو اس قرض کو سب سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس قرض کو وفات کیا کہتے ہیں تدفین سے پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یا کم از کم جن لوگوں سے قرض لیا ہے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر لیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کا جو بھی قرض ہے ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ جو وارثین ہو، یہاں تک کہ جو اس نے قرض لیا ہے مکمل مال اگر اس قرض میں چلا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مکمل مال اگر چلا جائے اس قرض کو ادا کرنے میں تب بھی حرج نہیں ہے، گرچہ وارثین کو ایک دانہ بھی نہ ملے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرض داروں کا، جن سے انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، سب سے پہلے قرض ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے جنازہ پڑھانے کے لیے، پوچھتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، اگر کہتے کہ قرض ہے تو اللہ کے رسول پیچھے ہٹ جاتے کہ تم ہی لوگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھا سکتا اس کا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی آگے بڑھ کر اپنے اوپر ذمے لے لیتا کہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں، تب اللہ کے رسول راضی ہوتے۔ تو قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ روح معلق ہوتا، روح معلق ہوتی ہے جب تک کہ قرض ادا نہ کیا جائے، اس لیے قرض اگر میت کے اوپر ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس قرض کو ادا کیا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جنگ احد کے موقع پر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، جابر کو، ایک ہی لڑکا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اکیلے فرزند تھے، اور 9 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا اور 9 بیٹیاں تھیں۔ جابر رضی اللہ عنہ چھوٹے بھی تھے، اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں جا کے شہید ہو جاؤں گا، بلکہ میں پہلا شخص ہوں گا جو جنگ احد میں جا کے شہید ہوگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں واپس نہیں آ پاؤں گا، اور میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، تو اس قرض کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس قرض کو ادا کرنا۔
اسی طرح تمہاری 9 بہنیں ہیں، اپنے بہنوں کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنی والد کی وفات کے بعد ہوا بھی ایسا ہی، جنگ احد کے اندر جیسے جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے کون شہید ہوئے تھے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید ہوئے تھے جا کے، جیسے وہ کر رہے تھے، امید کر رہے تھے، اسی طریقے سے ہوا بھی، سب سے پہلے وہی شہید ہوئے۔ انہی کی قبر کے بارے میں معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہیدوں کو جنگ احد کے میدان میں ہی دفن کر دیا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا تھا وہ ایک دم ایک وادی کے کنارے تھا۔ جب سیلاب آیا وہاں سے تو سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھل گئی، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کی قبر کو منتقل کرنے کا حکم دیا کہ دوسری جگہ ان کو پھر دفن کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے ان کی قبر وہاں سے دوسری جگہ منتقل کی۔ جب ان کو نکالا گیا تو فرماتے ہیں ان کے جسم کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ 6 مہینہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کل ہی ہم ان کو دفن کر کے گویا کہ گئے ہوں۔ جسم کا کچھ بھی حصہ ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ تو شہداء کے تعلق سے کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں کہ شہداء کی لاش زمین نہیں کھاتی، ان کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ صرف انبیاء کے تعلق سے آیا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائیں۔ تو یہ انبیاء کے تعلق سے بس حدیث وارد ہے، شہداء کے تعلق سے اس بارے میں حدیث میں کچھ آیا نہیں ہے۔ بس ایک حدیث یہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے تعلق سے جو کھل جانے والا معاملہ ہے، یہی حدیث ہے۔ تو ہم یہ کنفرم کہہ نہیں سکتے کہ تمام شہداء کے ساتھ اسی طرح ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ حسن ظن البتہ رکھ سکتے ہیں، حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے، امید ہے کہ شہداء کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہو کہ ان کی لاش کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ حالانکہ مدینے کی آب و ہوا آپ جانتے ہی ہیں، انتہائی گرم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 مہینے کے بعد جسم کا کچھ بھی حصہ نہیں بچتا ہے، وہ صرف ہڈیاں رہتی ہیں اور جسم کا کچھ بھی حصہ نہیں بچتا، سب مٹی ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے بعد ان کی لاش نظر آئی تھی، ان کی قبر کھل گئی تھی، پھر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور کچھ بھی ان کے جسم کا حصہ کیا ہوا تھا، بدلا نہیں تھا۔ ایسا محسوس کر رہے تھے صحابہ کرام کہ گزشتہ کل ہی گویا کہ ہم ان کو دفن کر کے گئے ہوں۔ تو یہ ہدایت ہے ان کے رشتہ داروں کے لیے، اگر کوئی شخص میت کو دیکھنا چاہے، ہم نے کہا کہ اس کے جسم کو ڈھانپ دے چادر سے، اگر کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تھا، تو یہ بوسہ دینا بھی ثابت ہے، اگر کوئی بوسہ دینا چاہے میت کو بوسہ دے سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر طبعی طور پر رونا آ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو حتی الامکان روکنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی کنٹرول کر سکے، صبر کر سکے، اس کے لیے بہت فضیلت ہے، خصوصاً پہلے دھکے میں، جب پہلی بار خبر پہنچے اس وقت انسان اگر کنٹرول کر لے اپنے آپ کو تو بہت زیادہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ اس کے باوجود اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، سینہ چاک کرنا، یہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، خصوصاً خواتین جزا فضا کرتی ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر کوئی اس گھر میں کتاب و سنت کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو تو اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو سنبھالے اور کوئی بھی خلاف شریعت کام نہ ہونے دے۔ طبعی طور پر اگر رونا آئے تو حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ان کے گھر گئے
اور سب سے پہلے تو ان کے چہرے کو اللہ کے رسول نے کھولا، دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ان کے چہرے پر، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حتی رأیت الدموع تسیل علی وجنتی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دونوں رخسار سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ کے رسول کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو کے آثار تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آنسو آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ جو لوگ روتے ہیں، دہاڑتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، میت کا نام لے کر اس کے محاسن کو ذکر کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ چند اہم احکام و مسائل تھے میت کے تعلق سے۔ اس کے بعد جب دفن کر دیا اس کو، تو دفن کرنے کے بعد اب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ میت کے رشتہ دار جب لوٹنے لگتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، یہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، اور یہ حدیث کے اندر وارد ہے لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو ان سے ہم فریاد رسی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت اور حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ یہ استدلال بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ باطل استدلال ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس کی وفات ہو گئی وہ کچھ نہیں سنتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر موجود ہے آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ تو یہ آیت عام ہے کہ مردے سنتے نہیں، کوشش بھی آپ کریں مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو مردے نہیں سنتے، اس بارے میں بالکل کتاب و سنت واضح ہے کہ نہیں سنتے وہ۔ البتہ جو بعض دلیلیں ملتی ہیں وہ خاص حالت پر محمول کیے جائیں گے، جیسے کہ جو لوگ تدفین کے لیے جاتے ہیں ان کے واپس لوٹنے کی جو آواز ہے، قدموں کی آہٹ کو مردے سنتے ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ یہ مرحلہ جو ہے غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم عقل و قیاس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ حدیث کے اندر آیا ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ سنتے ہیں اس آواز کو، تو اس آواز کو سننے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ دوسری آوازوں کو سنتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے۔ وہاں آپس میں تدفین کے وقت بہت سارے لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ عام قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ وہ نہیں سنتے، تو جو اللہ نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی وہی کہیں گے کہ وہ نہیں سنتے، الا کہ کوئی خاص حالت دلیل کے مطابق کوئی بیان کرے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ جیسے کہ بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں مردوں کے سننے کے کہ اللہ کے رسول نے جنگ بدر کے موقع پر کیا کیا، جو قریش کے 24 بڑے بڑے سردار تھے ان کو بدر کے کنویں کے اندر پھینکنے کا حکم دیا، اور پھینکنے کے بعد اللہ کے رسول اس کنویں پر کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول پکارنے لگا اور کہا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمیں تو مل چکا، ہمیں اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، جو تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تمہیں مل چکا ہے؟ نہیں مل چکا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کن کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کے جسموں میں روح ہی نہیں ہے، وہ کیسے آپ کی بات سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا کہ اے عمر آپ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، آپ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جس طرح آپ سن رہے ہیں وہ بھی اس وقت ہماری باتوں کو اسی طرح سن رہے ہیں۔
یہ حدیث بعض لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے خود کفار قریش کے سرداروں کے ساتھ اس طرح بات چیت کیا اور انہیں سنایا۔ سب سے پہلے تو ہم ان مسکینوں سے کہیں گے کہ آپ کو دلیل بھی ملی تو کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی، یعنی آپ اپنے مردے کو ان خبیثوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جن کے ساتھ عذاب کے طور پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی بات کو سنایا تھا۔ تو تشبیہ بھی ملی تو انہی کفار کی آپ کو ملی، آپ اپنے مردوں کو ان خبیثوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات، اسی حدیث کے اندر دلیل موجود ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ کس طرح؟ اگر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہوتی کہ مردے سنتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کرتے؟ اگر یہی تعلیم دی ہوتی کہ مردے سنتے ہیں، پہلے سے ان کے عقیدے میں یہی ہوتا کہ مردے تو سنتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اعتراض کرتے؟ اعتراض ہی نہیں کرتے۔ اعتراض کرنے کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہی تعلیم دی ہوئی تھی کہ مردے نہیں سنتے ہیں، تو یہ حدیث خود دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ اور اس حدیث کے بعض طرق میں ایک دم واضح ہے کہ وہ اس وقت جس طرح سن رہے ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، تو وہ اسی وقت کے ساتھ مقید تھا، لہذا اسے عام نہیں کہا جائے گا کہ مردے سنتے ہیں۔ اوپر سے مردوں سے کچھ طلب کرنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ مردے سے کچھ بھی طلب کرنا، چاہے وہ زندگی کی حالت میں دینے کے قابل تھے یا قابل نہیں تھے، کچھ بھی کسی مردے سے طلب کرنا، یہ کس کے دائرے میں آتا ہے؟ شرک کے دائرے میں آتا ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا کسی مردے سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے البتہ دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ دفن کر کے آتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں ایک شخص کی تدفین سے فارغ ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تدفین سے فارغ ہو گئے تو صحابہ سے کہا استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا، ابھی فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تعلیم کیا دی؟ دعا کرنے کی، استغفار کی۔ اب غور کریں کہ یہ کون تھے جن کے لیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے مغفرت کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو؟ یہ کوئی عام شخص تھے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، یا تو کفار یا صحابہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کافر کے لیے اللہ کے رسول نہیں کہیں گے کہ مغفرت کی دعا کرو، تو یہ صحابی رسول ہے۔ اگر ایک صحابی کو ضرورت ہے کہ لوگ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، تو کیا دنیا میں کوئی پیر، ولی، خواجہ، غریب نواز ایسا ہو سکتا ہے جو صحابی سے بھی بڑے ہو اور ان کو دعا کی ضرورت نہ ہو؟ جو خود محتاج ہو کہ لوگ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، تو ایسے محتاج سے کچھ طلب کرنا کیا عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگر کوئی بادشاہ فقیر کے پاس جائے اور اس سے طلب کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو چکا ہے۔ تو وہ فقیر ہے، محتاج ہے ابھی آپ کی دعا کے، لہذا ایسے محتاج سے کچھ طلب کرنا نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ اسی کو فتنۃ القبر کہا گیا ہے۔ اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ فتنۃ القبر، یعنی فرشتے کا مردے سے سوال جواب ہونا۔ یہ مرحلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مؤمنوں کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی، کفار کے ساتھ بھی، اس امت کے لوگوں کے ساتھ بھی، سابقہ امتوں کے ساتھ بھی۔ یہی راجح قول ہے اس مسئلے میں کہ سب کو اس مرحلے سے گزرنا، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں حدیث کے اندر خصوصیت آئی ہوئی ہے کہ یہ فتنۃ القبر سے، یعنی فرشتوں کے سوال و جواب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ کون ہیں جو فرشتوں کے سوال و جواب سے محفوظ رہتے ہیں؟ پہلے نمبر پر المرابط فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے پہرے داری کر رہا ہو۔ مرابط کہتے ہیں
جو جنگ کے موقع پر لوگوں کی حفاظت کے لیے مورچے پر ڈٹا رہے اور پہرے داری کرتا رہے. آج کی تاریخ میں اگر کہیں تو سیکورٹی فورسز جو کیا کرتے ہیں, بارڈر پر ڈٹے رہتے ہیں تاکہ لوگ چین کی نیند سو سکیں. تو اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح مورچے پر ڈٹا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ یہ اس سے مستثنا ہے اور یہ قبر کے فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیے جاتے, ان سے سوال جواب نہیں ہوتا. اسی طرح شہید المعرکہ, جنگ کے میدان میں, کون سی جنگ؟ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے, اس میں اگر کوئی شہید ہو تو وہ بھی فتنۃ القبر سے یعنی قبر کے سوال جواب سے محفوظ رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر طاعون کی بیماری میں کوئی وفات پایا ہو تو اس کے تعلق سے بھی یہ فضیلت آئی ہوئی کہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس سے محفوظ رہتا ہے, اس سے سوال جواب نہیں کیا جاتا. تو اس کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی اگر کہیں کوئی مستثنا ہو تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. باقی تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ قبر کا مرحلہ جو ہے پہلا مرحلہ آخرت کے مراحل میں سے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ کے رسول نے ایک دو موقعوں پر نہیں بے شمار موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی. دنیا کے اندر ان کے پاس جنت کا پروانہ موجود تھا. جب کسی قبرستان سے گزرتے زار و قطار روتے. لوگوں نے کہا کہ اس قدر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر ایک انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کے آگے کے جو مراحل ہیں انتہائی آسان اس کے لیے ہو جائیں گے. لیکن یہ مرحلہ اگر کوئی شخص اس میں پھنس گیا تو آگے کے تمام مراحل اس کے لیے اور مشکل ترین ہوتے جائیں گے. اس کے بعد فرشتوں کے سوال و جواب کے بعد اس کے لیے نعمت یا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر کافر ہے, منافق ہے, تو اس کے لیے قیامت قائم ہونے تک مسلسل عذاب کے اندر ہی رہتا ہے. لیکن مؤمن اگر ہے تو مؤمن کے ساتھ اگر عذاب کا بھی مرحلہ رہے تو ہمیشگی کے ساتھ نہیں ہوتا, استمرار کے ساتھ نہیں ہوتا, کنٹینیو نہیں ہوتا. اگر اس کے رشتہ دار اس کے لیے دعا کرے, صدقات و خیرات کرے, اور بھی دوسرے اعمال جو میت کو وفات کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. میت کے وفات کے بعد بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اور بہت پتلی کتاب ہے, اگر پڑھا جائے تو شاید ایک درس یا دو درس میں اس کو کمپلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں اس کتاب میں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے, ایسے اعمال جن اعمال کی بنا پر ایک میت کو قبر کے اندر فائدہ پہنچتا ہے. ایسے اعمال جن اعمال کی بنا پر میت کو فائدہ پہنچتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, تقریباً 20 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ دوسروں کے عمل سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی اگر فرصت دی تو اس کتاب کی ہم انشاءاللہ آپ کے پاس سامنے شرح کریں گے. تو اس طریقے سے اگر کوئی عمل کرتا ہے جو میت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں تو پھر ان سے عذاب کو ہلکا کر لیا جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول گزرے ایک قبر سے اور وہاں پر آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی گاڑ دی, اور کیا سبب بیان کیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. کس وجہ سے؟ دو لوگ تھے, ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. ایک کا جرم یہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرے کا جرم یہ تھا کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا, غیبت کیا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں کیا ہوگا؟ عذاب سے تخفیف کی جائے گی, اس سے عذاب کو روک لیا جائے گا. تو بہت ساری دلائل ہیں اس طرح کے جن دلائل کی بنا پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ مؤمن کے ساتھ یا تو نعمت کا معاملہ رہے گا یا پھر عذاب کا بھی اگر معاملہ رہے تو کنٹینیو نہیں رہے گا. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ہمارا رشتہ دار ہے اور اس کی وفات ہو چکی ہے تو بکثرت اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. سب سے بڑا حق جن کی آپ کے رشتہ داروں میں وفات ہو چکی ہے ان کا آپ کے اوپر یہ ہے کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. اس سے زیادہ ایک میت کو کسی چیز سے فائدہ نہیں پہنچتا. سب سے زیادہ اگر ایک میت کو کسی چیز سے فائدہ پہنچتا ہے تو کیا ہے
وہ ہے ان کے حق میں دعائے خیر کرنا۔ غالباً شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا، کسی نے سوال کیا کہ میں اپنے کسی اسی طرح مرحوم کے بدلے حج کروں یا عمرہ کروں، یہ زیادہ افضل ہے کہ یا خود اپنے نام سے عمرہ یا حج کروں اور اس میت کے لیے اپنے عمرے میں یا حج میں دعا کروں، ان میں کیا افضل ہے؟ اس کی طرف سے عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا اپنی طرف سے عمرہ کروں اور اس کے لیے دعا کروں جا کے عمرے میں؟ تو شیخ نے یہی مشورہ دیا کہ اپنی طرف سے عمرہ کرو اور اس کے لیے دعا کرو، اس سے زیادہ افضل ہے یہ۔ اس لیے ایک میت کے لیے سب سے زیادہ کوئی افضل عمل اگر ہے، اسے فائدہ پہنچتا ہے، وہ ہے دعا۔ یہ دعا جو ہم نے ابھی ذکر کی تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس دعا کو یاد کر لے اور بار بار ان کا نام لے کر کہتے رہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، جو دعا ہے اس دعا کو آپ پڑھتے رہے۔ وارفع درجته فی المہدیین، جو آخر بہت لمبی دعا نہیں ہے، 1 سطر 2 سطر کی دعا ہے، 1 منٹ پڑھنا، 1 منٹ سے کم وقت لگے گا پڑھنے میں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسے بیان کریں گے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ آخر میں ہمارے سامنے ایک سوال ہے، مختصر اس کا جواب دے کر اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ایک بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم سوال پڑھ کے سناتے ہیں۔ کہتے ہیں امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے، سلام کلام کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علمی و دعوتی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک نہایت اہم مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں جو اس وقت اہل السنہ والجماعہ خصوصاً اہل حدیث عوام کے درمیان فتنہ و انتشار کا سبب بن رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پس منظر یہ ہے اس سوال کا کہ آج کل دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوتی کام کے تحت معتبر سلفی علماء کے دروس کو ریکارڈ کر کے ویڈیو کی صورت میں عام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ تاہم بعض افراد جو نہ علم دین سے وابستہ ہیں، نہ عربی زبان یا اصول فقہ سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ تحقیق کے نام پر فتنے اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو ان دروس سے روکنے کی منفی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ یہاں تک شبہ ڈالتے ہیں کہ جہاں ویڈیوگرافی ہوتی ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، لہذا ان دروس میں بیٹھنا گویا لعنت کا سبب بننا ہے۔ یہ خود بھی ان مجالس سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ مزید ایک علماء اکرام کے بعض اقوال پیش کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا یہ قول، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک دن سیلفی یہ کہیں گے کہ فوٹوگرافی تصویر سازی نہیں ہے، بس ایک بٹن دبانا ہے۔ ایسے افراد کے پیچھے عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی صلاحیت، علمی قابلیت اور اخلاقی پختگی سے محروم ہوتے ہیں اور فتنوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں درج ذیل نکات پر تفصیل رہنمائی فرما کر جواب عنایت فرمائیں۔ 1 نمبر، کیا سلفی علماء کے دروس کو ویڈیو کی صورت میں دعوتی و اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شرعاً درست ہے؟ ہمارے اکابر علماء کا اس پر کیا موقف ہے؟ 2 نمبر پر، ایسے باطل شبہات اور افواہوں کے ماحول میں اہل حدیث عوام کا کیا منہج و طرز عمل ہونا چاہیے؟ 3 نمبر پر، ایسے افراد کو علمی و اخلاقی طور پر اہل علم و عوام کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی علمی بصیرت سے ہمیں نفع دے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ یہ میسور سے سوال آیا ہے، ساؤتھ انڈیا کے ایک شہر میسور سے سوال آیا ہے۔ آپ نے سوال سن لیا۔ سب سے پہلے تو اس سوال کے اندر جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، ایسے بھائیوں کو ہم نصیحت کریں گے کہ آپ پہلے علماء سے علم حاصل کریں۔ اگر آپ عربی زبان سے، اصول فقہ سے اور کتاب و سنت کے علم سے واقف نہیں ہیں تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے لوگوں کو بیان کریں۔ یہ کام اہل علم کا ہے، یہ کام اہل علم کو کرنے دیں، علماء کو کرنے دیں کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ ایک عام شخص جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، ان مسائل میں گفتگو کا اہل نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی زبان ان مسائل میں کھولے۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، اور اس سے پہلے اسی مسجد میں ایک درس میں اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق بلا علم کیا کرے، اپنی کوئی رائے رکھے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کے شریعت کے بارے میں تم کوئی اپنی رائے رکھو۔
تو ایسے لوگوں کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور پہلے شریعت کا علم حاصل کریں، پھر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت سکھائیں۔ طلب علم سے پہلے نشر علم یہ عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے جرم ہے، جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ شرعی مسائل پر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ دوسری بات جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ویڈیوگرافی کا، تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیوگرافی جو ہے یہ جدید مسائل میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا۔ اہل علم کی اصطلاح میں اس طرح کے مسائل کو نوازل کہا جاتا ہے، یعنی جو آج ہمارے سامنے درپیش ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا۔ ایسے مسائل میں خصوصی طور پر ہر ایک کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے علماء کی طرف وہ کیا کریں گے، رجوع کریں گے اور ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب اس مسئلے میں یہ جب سے ویڈیوگرافی کا وجود ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو سب سے کبار علماء گزرے ہیں ان کے فتاوے کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بارے میں امت کو کیا رہنمائی کی ہے۔ بعض علماء پائیں گے کہ انہوں نے شروع میں اس کی مخالفت کی تھی، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، اجازت نہیں دیتے ویڈیوگرافی کی، منع کرتے تھے، لیکن آخری زندگی میں ان کی رائے بدلی اور باضابطہ انہوں نے اجازت دی، اور ان کے آخری زندگی کے دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو آخری صدی میں پوری دنیا کے اندر معروف اہل علم تھے، پوری دنیا کے علماء ان کے علم کی گواہی دیتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بے شمار دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، باضابطہ اجازت دیتے تھے، اور ان کے دروس سے ہی تفریغ کر کے ان کی کتابیں چھاپی گئی ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، انہی دروس سے بعد میں تفریغ کر کے کیا کیا گیا ہے، ان کتابوں کو تیار کیا گیا ہے۔ لہذا آپ اگر دیکھیں کہ جب سے اس ویڈیوگرافی کا دنیا کے اندر جنم ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جن علماء کے علم کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے ان کا تقریباً شبہ اتفاق رہا ہے کہ یہ چیز دروس وغیرہ کی ریکارڈنگ کی حد تک جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اس مسئلے کو، اور شیخ اصولی ہے، اصول فقہ کے ماہرین میں شمار ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، تو شیخ اس مسئلے کو بہت بہترین انداز میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویڈیوگرافی کی دو صورت ہے، ایک ہے لائیو، آپ یہاں پر سامنے کیمرہ لگا دیں اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے دور بیٹھا ہوا شخص بالکل اسی طرح دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک شیشے کے سامنے کسی شخص کا کھڑا ہونا ہے، جس طرح وہ ہے اسی طرح اسے نقل کیا جا رہا ہے حرکت کے ساتھ، تو اس کے جائز ہونے میں اگر لائیو ہو، مباشر جسے عربی میں کہتے ہیں، تو اس کے جائز ہونے میں براہ راست اگر نشر کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے جائز ہونے میں۔ دوسری صورت ہے کہ لائیو نہ ہو، براہ راست نہ دکھایا جا رہا ہو، بلکہ اسے ریکارڈنگ کی جا رہی ہو، بعد میں وہ محفوظ رہے، جب چاہے ہم اس کو کیا کریں، بعد میں جب چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ اس کی دو ہمارے سامنے شکل آتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ آپ نے ویڈیو چالو کیا اور وہ حرکت کرنے لگی، ایک شخص بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو جب حرکت کر رہی ویڈیو تو یہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر کیا وعید آئی ہے، اگر کوئی شخص کسی کی تصویر کشی کرتا ہے، قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے، اور وہ روح نہیں پھونک سکتا۔ تو یہ ویڈیوگرافی جو ہے جس میں حرکت جاری ہے، وہ جسم اور روح دونوں کی حرکت کو کیچ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو جسد اور روح، جسم اور روح دونوں کو چونکہ اس نے کیچ کیا ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے کہ تم اس میں روح پھونکو۔ حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے روح پھونکنے کے تعلق سے کہ اسے کہا جائے گا اس تصویر میں روح پھونکو، تو یہ روح کے ساتھ ریکارڈ ہوئی ہے۔
لہذا اس وعید کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ اس ناحیے سے دیکھا جائے تو ویڈیوگرافی کو جائز ہونا چاہیے۔ ایک دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ جب چاہے آپ اس بٹن کو دبائیں اور فوراً تصویر رک جاتی ہے، اور ویڈیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، اور بالکل تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ تصویر ہے۔ اور تصویر کے لیے جو وعید آئی ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا، تو یہ صورت جس میں آپ نے اس کو پاؤز کر دیا، روک دیا، ٹھیک ہے، تو تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے ایک دم کھڑی ہے، تو یہ اس وعید کے اندر داخل ہے۔ لہذا ایک جانب سے دیکھا جائے تو اسے کیا لگ رہا ہے؟ حلال ہے، دوسری جانب سے دیکھا جائے تو اسے لگ رہا ہے حرام ہے۔ تو ایسی چیز جو بعض جوانب سے حرام اور بعض جوانب سے حلال لگے، اس طرح کے مسائل کو شریعت کی اصطلاح میں مشتبہات کہا جاتا ہے۔ ایک مشتبہ امر ہے، ایک مشتبہ معاملہ ہے، شبہ والا معاملہ ہے، اور اس طرح کے معاملات میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وصیت کریں گے کہ اس سے پرہیز کریں۔ یہ عام ویڈیوگرافی کے بارے میں ہے، کوئی شخص کیمرہ اٹھایا اور ویڈیوگرافی کر رہا ہے، کس چیز کی؟ چند ساتھیوں کی، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، عام ویڈیوگرافی۔ ہوٹل گیا ہے کھانا کھانے کے لیے، ویڈیوگرافی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو عام ویڈیوگرافی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک جانب حلال ہونے کا ہے اور دوسرا جانب حرام ہونے کا، اس لیے مشتبہ امور میں سے ہے، مشتبہ معاملات میں سے ہے۔ لہذا اس طرح کے مشتبہ معاملات میں ہم وصیت یہی کریں گے کہ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا حرام ہونا واضح نہیں ہے، جس طرح حلال ہونا واضح نہیں ہے۔ اس لیے وصیت تو ہم یہی کریں گے، نصیحت یہی کریں گے کہ پرہیز کرے، لیکن اگر کوئی کرے تو اسے ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اگر کسی کو ضرورت ہو یا حاجت ہو کسی کو، تو ضرورت و حاجت کے وقت وہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر عدالت میں جج کو، وکیل کو، پولیس کو ضرورت ہے کسی مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے ریکارڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، ایک مجرم کو سزا دلانے کے لیے اس کی حرکت کی ویڈیوگرافی کرنا، جیسے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں نا حفاظت کی خاطر، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ ضرورت ہے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت تاکہ ہو سکے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں۔ اسی طرح سے دروس ہیں، علمی دروس کی ریکارڈنگ، یہ اہم حاجات میں سے ہے، سب سے اہم ضروریات میں سے ہے یہ کہ علمی دروس کو ریکارڈ کیا جائے اور لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں تک دین پہنچایا جائے۔ لہذا اگر علمی دروس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تو اس کی ریکارڈنگ میں ویڈیوگرافی کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہی جواب امت کے بے شمار کے بارے علماء نے دیا۔ لہذا علمی دروس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے میں، چاہے اسے لائیو نشر کیا جائے یا ریکارڈنگ کر کے اس کو محفوظ کیا جائے اور بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ پوری دنیا کے سلفی علماء اکرام کا اسی پر عمل بھی ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں جتنے علماء کے ویڈیوز آتے ہیں، اور ظن غالب یہی ہے کہ ان علماء کی اجازت سے یہ ویڈیوگرافی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کہ ان علماء نے اسے جائز کرا ہے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ شمار نہیں کر سکتے آپ۔ کتنے علماء ایسے ہوں گے جو اس کو ناجائز کہتے ہیں؟ شاید انگلی پر بھی نہ گنی جا سکے، 2 ہاتھ کی انگلیوں میں جتنی تعداد ہوتی ہے شاید اس سے بھی کم تعداد ان کی ہو، اور بے شمار علماء کرام جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، ان کا فتویٰ، ان کا موقف یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں ایک عام شخص کو اپنی رائے نہیں رکھنی چاہیے، امت کے کبار علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خصوصاً اگر نوازل میں سے ہے، یعنی کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، جس کے لیے کتاب و سنت کے نصوص ہمارے سامنے بالکل واضح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں کبار علماء جو مشورہ دیں، ان کی طرف سے جو رہنمائی آئے، عام لوگوں کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کا ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح کے مسائل میں ہمیں اپنے کبار علماء کی طرف رجوع کرنے اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔